اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے پیارے نواسوں حسن و حسین علیہ السلام پر، اہل بیت پر، شہدائے کربلا پر۔ سیدنا امام مسلم نے جب یہ جان لیا کہ کوفہ کے لوگوں نے میری بیعت توڑ دی ہے اور یزید کی بیعت میں داخل ہو گئے ہیں، آپ پریشانی کے عالم میں چلتے جاتے اور سوچتے جاتے کہ اب میں کس گھر میں پناہ لوں۔ اگر میں واپس اسی گھر میں جاتا ہوں، مختار کے گھر میں، تو لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے اور پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ آپ یہ سوچتے جا رہے تھے کہ اتنے میں آپ محلہ بنو خزیمہ کے قریب پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ دیکھتے ہیں ایک بہت بلند اور عالی شان مکان ہے، ایک بہت بڑی وسیع حویلی ہے۔ اس حویلی سے ایک کنیز نکلتی ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی حویلی ہے؟ وہ کنیز کہتی ہے کہ یہ کوفہ کے بہت بڑے رئیس حضرت ہانی بن عروہ کی ہے۔ حضرت ہانی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ وہ قبیلہ مراد اور قبیلہ مزہج کے سردار تھے۔ آپ مولا علی شیر خدا کی قیادت میں کئی جنگیں جیت چکے تھے، مولا علی کے خاص دوستوں میں سے تھے، اور سب سے بڑی عزت کی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما کر صحابیت کے درجے پر بھی فائز کیا تھا۔ اس وقت حضرت ہانی کی عمر 99 برس تھی۔ کوفہ کا ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، یہاں تک کہ ابن زیاد جیسا متکبر شخص بھی ابن ہانی کے گھر میں تشریف لاتا تھا۔ امام مسلم حضرت ہانی سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خاندان رسالت کا ایک غریب مسافر ہوں، کیا مجھے پناہ نہیں دیں گے؟ حضرت ہانی نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ حضور، میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ چلے جاؤ، اگر آپ تشریف لے آئے ہیں تو یہیں رہیں، میرا گھر آپ کا گھر ہے، اور میں تو خوش نصیب ہوں کہ خاندان نبوت کے باغ میں سے ایک پھول میرے گھر میں تشریف لایا ہے۔ لہٰذا حضرت ہانی نے آپ کو بہت شاندار کمرہ دیا جس میں امام مسلم بنا کسی تکلیف کے رہنے لگے۔ حضرت ہانی نے امام مسلم سے عرض کی، میں جان تو دے سکتا ہوں مگر کسی دشمن کو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ جب ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا، اس کے ساتھ کچھ ساتھیوں میں ایک سردار شریک بن آور بھی شامل تھے، جو کہ اہل بیت سے بے انتہا محبت فرمانے والے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لانے والے ہیں۔ لہٰذا وہ راستے میں جان بوجھ کر اپنی سواری سے گر گئے، اس خیال سے کہ ابن زیاد میری صحت یابی کے لیے اپنا سفر روک دے گا اور اتنی دیر تک امام مسلم کوفہ تشریف لے آئیں گے، اتنی دیر تک امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لے آئیں گے۔ لیکن ابن زیاد نے شریک سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور کچھ دنوں تک کوفہ پہنچ جانا، اور ہم کوفہ جا رہے ہیں، جب تم کوفہ آؤ گے تو وہیں پر تمہاری تندرستی کے لیے طبیب ڈھونڈا جائے گا۔ شریک بن آور جب کوفہ پہنچے تو وہ بھی حضرت خانی کے مہمان ٹھہرے، اور جو کوئی بھی شریک کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتا، شریک ہر کسی سے یہ کہتے کہ آپ امام مسلم کا ساتھ دیجئے اور امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں رہیے گا، اور یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی انسان کی قیادت میں مت رہیے گا۔ ایک دن ابن زیاد نے شریک کو پیغام بھجوایا کہ آج رات ابن زیاد تمہاری تیمارداری کے لیے آ رہا ہے، تو کسی اور سے ملاقات کا وقت مقرر نہ کرنا۔ شریک نے جب یہ سنا تو امام مسلم سے مشورہ کیا کہ آج ابن زیاد اپنے محافظ کے ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہوگا تو آپ موقع پا کر اس کو قتل کر دیجئے گا۔ جب ابن زیاد میرے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوگا تو میں اونچی آواز میں کہوں گا مجھے پانی پلاؤ، جب میں یہ کہوں گا تو آپ ابن زیاد پر پیچھے سے حملہ کر دیجئے گا۔ آپ کے بار بار بلانے کے باوجود امام مسلم باہر تشریف نہ لائے اور نہ ہی ابن زیاد کو قتل کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک آ گئی
کہ اسلام نے کسی انسان کو بے خبری میں قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ خالق کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ابن زیاد کی موت کا وقت ابھی قریب نہیں آیا تھا۔ لیکن شریک کے بار بار پانی مانگنے پر اور اونچی آواز میں عربی میں اشعار پڑھنے پر ابن زیاد کے محافظ کو کچھ شک ہوا اور وہ جلدی سے ابن زیاد کو وہاں سے لے کر چلا گیا اور بعد میں کہنے لگا کہ وہ لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد نے جب یہ جانا تو اس کو شدید غصہ آیا اور وہ جانتا تھا کہ وہ حضرت خانی پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت بڑے 2 قبیلوں کے سردار تھے اور خانہ جنگی کا خطرہ تھا، لہٰذا ابن زیاد نے امام مسلم کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر امام مسلم کے پاس حضرت خانی کے گھر میں آل نبی سے محبت کرنے والے لوگ آتے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ ان میں سے ایک ایسا غلام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا، مسلم بن اوسجہ اسدی، انہوں نے فردن لوگوں سے امام مسلم کے لیے بیعت لی اور حفاظت کا وعدہ لیا، اور ان میں سے ایک شخص ابو شمامہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی کہ میں لوگوں سے چندہ اکٹھا کروں گا اور اسلحہ خریدوں گا۔ اس طرح چوری چوری امام مسلم کے جانثاروں نے حضرت خانی کے گھر میں ابن زیاد سے مقابلہ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ ادھر ابن زیاد نے ایک شخص کو ڈھونڈا جس کا نام موکل تھا، اور اسے کہا کہ تم بھیس بدل کر لوگوں میں جاؤ اور امام مسلم کو تلاش کر کے مجھے بتاؤ۔ اور آخر کار موکل ڈھونڈتے ہوئے ایک دن امام مسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اس نے قسمیں وعدے اٹھا کر آپ کی بیعت لے لی، اور 15 دن تک وہ حضرت خانی کے گھر میں آتا جاتا رہا اور وہاں کی ایک ایک خبر ابن زیاد کو دیتا رہا۔ ابن زیاد کو جب علم ہو گیا کہ حضرت مسلم حضرت خانی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو اس نے حضرت خانی کو اپنے ہاں بلایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت خانی 2 بڑے قبیلوں کے سردار ہیں، وہ ان پر حملہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے حضرت خانی کو اپنے دربار پر بلایا اور آپ کو حکم دیا کہ امام مسلم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن حضرت خانی نے فرمایا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن امام مسلم کو کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ لہٰذا ابن زیاد نے امام مسلم کو شدید ظلم کا اور تشدد کا نشان بنایا اور اس کے بعد قید میں ڈال دیا۔ ادھر امام مسلم کو خبر ہوئی کہ ابن زیاد نے حضرت خانی کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے تمام جانثاروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر ابن زیاد پر حملہ کریں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے دوبارہ سے امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، وہ امام مسلم کی بارگاہ میں مولا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے پھر سے جمع ہو گئے، اور تاریخ طبری میں ہے کہ 40,000 محبوبان علی دوبارہ سے امام مسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے اور ابن زیاد کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ابن زیاد کے محل میں صرف 50 غلام تھے اور 20 کوفہ کے رئیس تھے جو ہر وقت اس کی خوشامد کے لیے اس کے محل میں موجود رہتے تھے۔ ادھر امام مسلم کے جانثار اس انتظار میں تھے کہ کب ان کے امام ان کو حکم دیں اور وہ ابن زیاد کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، لیکن امام مسلم خود سے حملہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ابن زیاد باہر آئے اور کوئی مفاہمت کی راہ نکل آئے تاکہ بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل و غارت ہونے سے بچ جائے۔ لیکن ابن زیاد باہر آنے کی بجائے تمام رئیسوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے اپنے خاندان اور برادری کے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر ان کو مخاطب کرو اور انہیں پہلے دنیا کا لالچ دو۔ اگر وہ دنیا کے لالچ میں نہیں آتے تو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دو۔ مجھے امید ہے کہ ان میں سے زیادہ لوگ بزدل ہیں اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ان میں سے اکثر لوگ اپنے سرداروں اور اپنے رئیسوں کی باتوں میں آ کر گھروں کو واپس لوٹنے لگے، اور جو لوگ وہاں رہ گئے ان کے گھروں سے عورتیں آ کر انہیں سمجھانے لگیں اور کہنے لگیں کہ حکومت کے کاموں سے ہمیں کیا دخل، حکومت جانے اور حکومت کے کام جانے، تم اپنی جان کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو اور گھروں کو واپس لوٹ چلو۔ لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے امام مسلم کے ساتھ صرف 30 ساتھی رہ گئے، اور امام مسلم نے عرض کی کہ آؤ ساتھیوں، ہم مغرب کی نماز مل کر ادا کریں۔
جب آپ نے نماز کے لیے تکبیر پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا تو دیکھا کہ پیچھے تمام صفیں خالی تھی۔ تمام کوفی بے وفائی کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ امام مسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، خاندان نبوت سے بے وفائی کی ہے، اولاد علی سے بے وفائی کی ہے، مولا حسین کے بھائی سے بے وفائی کی ہے، قرآن کے قاری سے بے وفائی کی ہے، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس سے بے وفائی کی ہے۔ آپ وہاں سے نکلے اور سوچنے لگے کہ اب میں کہاں جاؤں پناہ لینے کے لیے۔ تمام کوفہ کے لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہیں، لہٰذا آپ ان سوچوں میں گم تھے۔ آپ اپنے بچوں کے ہمراہ کوفہ کے قاضی کے گھر پہنچے، کیونکہ آپ نے یہ جانا کہ میرا تو جو ہوگا سو ہوگا، میں امام حسین علیہ السلام کے نواسوں کو خیر و عافیت سے مکہ پہنچا دوں۔ جب امام مسلم اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ قاضی شریف کے گھر پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ میرے یہ دونوں بچے چند دن کے لیے اپنے گھر میں مہمان کے طور پر قبول کر لیجئے۔ جب بھی کوئی قافلہ مکہ پاک جانے لگے تو میرے دونوں بچوں کو بھی کسی نیک اور شریف آدمی کے سپرد کر دیجئے گا، تاکہ وہ انہیں مکہ شریف اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام اور ماں تک پہنچا دے۔ جب قاضی شریف نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں شہزادوں کو ان کی والدہ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ امام مسلم نے دونوں بچوں کے رخساروں کو چوما اور سینے سے لگایا اور پھر رو کر فرمایا، اچھا بیٹا، اللہ تعالیٰ کے حوالے، اور جب اپنے ماموں امام حسین کی خدمت میں جاؤ تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ماموں بابا نے ہمیں چھوڑ دیا لیکن دین کے مقصد کو نہیں چھوڑا۔ بچوں نے عرض کی، بابا اب کب ملاقات ہوگی؟ امام مسلم کی آہیں نکل گئیں۔ فرمایا، بیٹا اگر اللہ نے چاہا تو قیامت والے دن سلطان مدینہ کے پاس حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ بچوں نے یہ سنا تو تڑپ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ امام مسلم بچوں کو شریف کے گھر میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ امام مسلم کوفہ کی گلیوں اور بازاروں سے واقف نہیں تھے، پریشان حال بھوکے پیاسے گلیوں میں چلتے جا رہے ہیں۔ جس گھر پر بھی جاتے لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے۔ اتنے میں چلتے چلتے آپ محلہ بنو جبلہ میں پہنچ گئے، جہاں قبیلہ کنداہ کے لوگ رہتے تھے۔ یہاں ایک دروازہ کھلا دیکھا تو وہاں رک گئے۔ جو بی بی طوا کا گھر تھا وہ اپنے بیٹے بلال کے انتظار میں بار بار دروازے پر آتی اور جاتی تھی۔ امام مسلم جب بی بی طوا کے دروازے پر پہنچے تو سلام کیا اور عرض کی کہ بی بی مجھے پیاس لگی ہے، پانی تو پلا دو۔ صدقے جاؤں امام مسلم کی مظلومیت پر، جن کے در سے بادشاہوں کو بھیک ملتی ہے، جن کے در سے منگتے داتا بن کے جاتے ہیں، جن کے در سے فقیر غنی بن کے جاتے ہیں، آج وہ امام کوفہ کی ایک عام سی عورت سے پانی کا سوال کر رہے ہیں۔ بی بی طوا پانی لاتی ہے، امام مسلم پانی پیتے ہیں اور وہیں دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بی بی جب دوبارہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نوجوان وہیں پہ بیٹھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ارے بھائی، میرے دروازے پر کیوں بیٹھ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کوفہ کے حالات اچھے نہیں، جاؤ کہیں اور جا کر بیٹھو۔ امام کوئی جواب نہیں فرماتے۔ وہ پھر عرض کرتی ہے، میرے دروازے پر کیوں بیٹھ رہے ہو؟ جاؤ کہیں اور جا کر بیٹھو۔ امام کچھ جواب نہیں فرماتے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ میرے گھر کے دروازے پر ایسے ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ تو اس بار امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میں کہاں جاؤں؟ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ میرا کوئی خاندان، میں پردیسی ہوں، میں غریب الوطن ہوں۔ بی بی جی، میرا نام مسلم ہے، میں عقیل کا بیٹا ہوں، اہل بیت کا فرد ہوں۔ کوفہ والوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا اور میری بیعت کر کے مجھے پیر بنا کر مجھے پھر چھوڑ دیا۔
جب طوا نے یہ سنا کہ یہ تو امام مسلم ہیں، یہ تو مولا حسین کے بھائی ہیں، تو قدموں میں گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ آپ کو اپنے گھر لے گئی اور بڑے ادب و احترام سے کمرے میں بٹھایا اور فرمایا کہ میں صدقے جاؤں کہ آپ میرے گھر میں مہمان بن کر آئے ہیں، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ابن زیاد کے سپاہی یہاں تک پہنچ سکیں گے۔ ادھر ابن زیاد نے عشاء کی نماز کے بعد کوفیوں کو کہا کہ کوفیوں یہ بات غور سے سن لو، اگر تم میں سے کسی نے امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی تو امام مسلم کو گرفتار کرنے کے بعد تمہارے بیوی بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی، اور جو کوئی امام مسلم کی اطلاع حکومت کو دے گا اسے 100 اونٹ کے برابر انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سننے کے بعد تمام لالچی کوفی کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں اور گھروں میں پاگلوں کی طرح پھرنے لگے۔ انہی میں سے ایک بی بی طوا کا بیٹا بلال بھی تھا، جو اسی وجہ سے گھر لیٹ آیا کیونکہ وہ بھی امام مسلم کی تلاش میں تھا۔ ادھر امام مسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور روتے رہے اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ بلال جب گھر آتا ہے تو اسے کچھ ہی عرصے میں پتہ چل جاتا ہے اپنی والدہ سے کہ امام مسلم تو اسی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ابن زیاد کی فوج کو اطلاع دیتا ہے اور اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ابن زیاد کی فوجیں بی بی طوا کے گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ امام مسلم عبادت میں مصروف ہیں کہ آپ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ امام مسلم عرض کرتے ہیں، بی بی یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو بی بی عرض کرتی ہے، امام مسلم مجھے لگتا ہے کہ ابن زیاد کی فوج نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن ابن زیاد کی فوج میرے گھر تک کیسے پہنچی؟ امام مسلم نے کہا، بی بی یہ تمہارے بد نصیب بیٹے نے اطلاع دی ہے۔ بی بی رونے لگی بے بسی کے عالم میں۔ تو امام مسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اچھوں میں برے پیدا کرتا ہے اور زندوں میں مردے اور مردوں میں زندے پیدا کرتا ہے، تم پریشان مت ہو، تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر امام مسلم نے اپنی زرہ پہنی اور اپنی تلوار پکڑی اور بی بی کے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ بی بی نے کہا، حضور آپ باہر مت جائیے۔ امام نے فرمایا، اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یزیدی فوجیں تمہارے گھر کو جلا دیں گی۔ امام مسلم باہر نکلتے ہی شیر کی طرح یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے۔ خوب لڑائی ہوئی۔ امام مسلم نے 450 منافقوں کو جہنم پہنچا دیا۔ ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر سخت گھبرا گیا اور فوج طلب کی۔ امام مسلم کے اندر آل نبی کا خون تھا، اولاد علی کے ایک فرد تھے۔ آپ نے سینکڑوں بہادر فوجیوں کو قتل کر دیا اور آپ نے ابن زیاد کی 1500 فوج کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ اب یہاں پر بھی ابن زیاد نے دھوکہ دیا اور کہا کہ امام مسلم سے کہو جنگ روک دے اور محل میں آ کر ابن زیاد سے بات چیت کر کے معاملات طے کرے۔ امام مسلم نے اس طرح جنگ روک دی اور آپ ابن زیاد کے محل میں تشریف لے گئے۔ امام مسلم زخموں سے چور مولا علی کے بھتیجے شداد کا تحفہ آپ کو وراثت میں ملا تھا، ذوالفقار حیدری کے وارث تھے آپ جب ابن زیاد کے محل میں پہنچے تو تمام محل میں سناٹا چھا گیا، جیسے گیدڑوں کے بیچ شیر آ گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم تم نے کوفہ کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹایا ہے۔ امام مسلم نے فرمایا، ابن زیاد غلط کہہ رہے ہو، ہم نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا بلکہ لوگوں میں عدل و انصاف کا بول بھالا کیا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم یہ تمہارا حق نہیں بلکہ امیر المومنین یزید کا حق ہے، یہ میرا کام ہے، تم کون ہوتے ہو لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے والے، قرآن و حدیث کا درس دینے والے؟ امام مسلم نے فرمایا، ابن زیاد تو بھی جھوٹا، تیرا امیر یزید بھی جھوٹا، تم دونوں نے عوام پر ظلم کی انتہا کر دی ہے،
تم دونوں حضور کی سنت تبدیل کرنے والے ہو، تم دونوں شرابی ہو، قاتل ہو، ظالم ہو، فاسق و فاجر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو توڑنے والے ہو۔ تم کیا عدل و انصاف کرو گے؟ تم کیا لوگوں کو دین و مذہب کا درس دو گے؟ ابن زیاد نے عقیل کے لال کی جب باتیں سنی تو لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہ پا کر کہنے لگا، مسلم قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون اتنا بہادر ہے جو محل کی چھت پر امام مسلم کو لے جا کر قتل کر دے اور اس کا سر تن سے جدا کر دے اور اس کے جسم کو کوفہ کے بازار میں پھینک دے تاکہ کوفی جان لیں کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا کیا انجام ہے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ جب وہ امام مسلم کو لے کے جانے لگا تو امام مسلم نے عرض کی کہ میری 3 وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میرے بھائی مولا امام حسین کو یہ خط لکھ دیجئے کہ وہ کوفہ نہ آئیں، کوفہ والے اعتبار کے قابل نہیں ہیں، کوفہ والوں کے خون میں وفا نہیں ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا تو ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے بھائی کو کبھی خط نہیں لکھوں گا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ امام حسین کوفہ آئے اور میں اسے بھی ایسے ہی قتل کر دوں۔ اور جب بکیر کا بیٹا امام مسلم کو لے کر چلا تو امام مسلم نے مقدس چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے خالق کائنات، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، اگر تو اسی میں خوش ہے کہ عقیل کا بیٹا بھی شہید ہو جائے مولا کی ذات پر، تو میں بھی اس میں خوش ہوں۔ اور آپ حسین کے نانا پر درود و سلام پڑھتے جاتے اور شکر گزاری سے آسمان کی طرف دیکھتے جاتے۔ جب ابن بکیر تلوار کے وار سے امام حسین کے سفیر کو قتل کرنے لگا تو جو ہی تلوار اٹھائی اس کے بازو پر فالج ہو گیا۔ اسی وقت اس کا دایاں ہاتھ خشک ہو گیا اور سارا بازو سوکھ گیا۔ ابن بکیر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اس کی چیخیں نکل گئیں اور بھاگتا ہوا نیچے ابن زیاد کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ ابن بکیر نے کہا کہ جب میں مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے لیے تلوار نیام سے نکالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک بڑا باروب انسان، بڑے دبدبے والا انسان، بڑی عظمت والا انسان میرے سامنے آ گیا۔ جب اس نے مجھے تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہونٹ اور انگلی دانتوں کے نیچے دبا کر کہنے لگا، او ظالمہ، تجھے شرم نہیں آتی؟ کس کو قتل کر رہا ہے؟ میرا گمان کہتا ہے وہ ہیبت اور رعب والا انسان مولا علی ہی تھے۔ ابن بکیر نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی میں امام مسلم کو قتل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، یہ کام کسی اور کو سونپا جائے۔ ایک اور بدبخت انسان اٹھا اور امام مسلم کو قتل کرنے کے لیے جب اس نے بھی تلوار نکالی تو وہ بھی گھبرا گیا اور بھاگ کر ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا، اے سپاہی، کیا تم مسلم بن عقیل کو قتل کر آئے ہو؟ اس سپاہی نے کہا، اے ابن زیاد، یہ میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کو کہو۔ اس سپاہی نے کہا، اے ابن زیاد، تمہیں کیا بتاؤں، جب میں تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور مجھے فرما رہے ہیں کہ او ظالمہ، میرے نواسے کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر، پھر مسلم کو قتل کرنا۔ اس سپاہی نے جب ابن زیاد کو یہ بات بتائی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہیں گر کر مر گیا۔ جب امام مسلم نے ابن زیاد کے 2 سپاہیوں کا یہ حال دیکھا تو خالق کائنات کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے میری لاج رکھ لی ہے، لیکن مولا اب اس دنیا سے دل بھر گیا ہے، مہربانی فرما، اب مجھے شہادت کی موت عطا فرما کر اپنے رحمت بھرے دربار میں بلا لے۔ اب ابن زیاد نے ایک تیسرے شخص کو، جو کہ ایک شامی شخص تھا، اسے کہا کہ او شامی، جا اور مسلم بن عقیل کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے آ۔ وہ بے ایمان اور ظالم شخص تلوار لے کر جب گورنر ہاؤس کی چھت کی طرف امام مسلم کو شہید کرنے کے لیے چلا
تو ادھر امام مسلم عالم تصورات میں علی کے لال کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، حسین اپنے گھر کو لے کر کوفہ میں نہ آنا، نہیں تو یہاں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ جب امام مسلم کو شہید کرنا تھا تو امام مسلم نے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر اس ظالم نے تلوار نکالی، سر انور کو مقدس جسم سے الگ کیا اور آپ کے سر مبارک کے پاک ہاتھ اس کے پلید ہاتھوں میں، پاک بال اس کے پلید ہاتھوں میں رہ گئے اور جسم اطہر کوفہ کے بازار میں گر گیا۔ اس وقت امام مسلم کی عمر 28 سال تھی۔ ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، بدھ کا دن تھا اور ہجرت کو ہوئے 60 سال گزر چکے تھے۔ امام مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد مردود نے حکم دیا کہ جاؤ خانی کو بھی جیل سے نکال کے لاؤ اور اسے بھی قتل کر دیا جائے، تاکہ کوفہ والے جان لے کہ اہل بیت کی حمایت میں اٹھنے والی کوئی بھی آواز اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور ابن زیاد کے سپاہی رشید نے تلوار کا وار کیا اور حضرت ہانی کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کر دیا۔ جب مردود ابن زیاد امام مسلم اور حضرت ہانی کو شہید کرا چکا، پھر بھی اس کی نفرت کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، ظالم نے حکم دیا کہ امام مسلم اور حضرت ہانی کے پیروں سے رسیاں باندھ کر ان کو پورے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے اور پھر دونوں کی لاشوں کو قصائیوں کے محلے میں سولی پر لٹکا دیا جائے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، کوفہ والوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو کوئی یزید کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ جب ابن زیاد مردود کے سپاہیوں نے امام مسلم اور حضرت ہانی کی مقدس لاشوں کی بے حرمتی اور بے ادبی کر کے سولی پر لٹکایا تو حضرت ہانی کے خاندان والوں کو خبر ہو گئی اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ ابن زیاد کے دربار میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابن زیاد، اگر تیری نفرت اور غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہو تو ہم مسلم اور ہانی کے مقدس اجسام کو لے جائیں اور ان کو دفن کر دیں کیا؟ اب ابن زیاد نے اجازت دے دی تو حضرت ہانی اور حضرت مسلم کی لاشوں کو ان کے قبیلے کے لوگوں نے غسل دیا اور کفن پہنا کر کوفہ کی مرکزی مسجد، جس کا نام جامع مسجد انبیاء علیہ السلام ہے، کیونکہ اس مسجد میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے نمازیں ادا کی، میں نماز جنازہ ادا کیا اور اسی مسجد کے صحن میں بائیں طرف امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا اور ان کے ساتھ ہی حضرت ہانی کو بھی دفن کیا گیا۔ آج بھی کوفہ کی انبیاء مسجد میں ان مقدس ہستیوں کے مزارات موجود ہیں۔ آج بھی لوگ مسجد میں نفل پڑھ کے امام مسلم اور حضرت ہانی کے مزارات پر حاضری دے کر فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔